ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد. حضرات حکم مستحکم اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو زوال کیسے آیا؟ میں کہتا ہوں اس کا جواب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اس بات کا جواب نہ مل جائے کہ امت کو عروج کیسے ملا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں حقیقی ایمان تھا، مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے تھا، مسلمان سنت رسول پر عمل پیرا تھے، تو امت کو عروج ملا تھا. اور جب مسلمانوں میں اتحاد تھا، شیوا بن گیا تو امت میں زوال، شیوا بن گیا تو امت میں زوال آیا. وہ نوجوان جن کو دیکھ کر آسمان رشک کرتا تھا، زمین فخر محسوس کرتی تھی، جب وہ نوجوان نشے کے عادی بن گئے، جوئے کے عادی بن گئے، گناہوں میں لت پت ہو گئے تو امت میں زوال آیا. وہ نوجوان مائیں جن کی پاک دامنی کے چرچے زمین و آسمان میں ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر آسمان کے تارے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرتے تھے. جب ان کے سروں سے حیا کی چادر اتری تو امت کی مائیں بانجھ پڑ گئیں. اب ان کی کوکھ سے جنم لینے والے وقت کے ولی نہیں ہوتے، اب قطب نہیں بنتے، ابدال نہیں بنتے، مرد مجاہد اب ان کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے، اب خالد بن ولید ان کے بطن سے پیدا نہیں ہوتے، اب سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم کو یہ مائیں جنم نہیں دیتی. انہوں نے الحیاء شعبۃ من الایمان کا درس بھلایا تو امت میں زوال آیا. میرے رب کے قرآن کی آیت وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اس جیسی بے شمار آیات اور احادیث یہ اعلان کر رہی ہیں مسلمانوں تم تباہ و برباد اس لیے ہوئے کہ تم نے روئے زمین کو خدا کی نافرمانی سے بھر دیا. تمہارے سامنے برائیاں ہوتی رہی، تمہاری زبان نے حرکت نہیں کی. جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت سنائی دیتی تھی ان گھروں سے ناچ گانوں کی آوازیں گونجی، تم نے نہیں روکا. تم دنیا کے دیوانے بن گئے، دولت کے پجاری بن گئے، عہدوں اور منصبوں کے بھوکے بن گئے. تمہارے سامنے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹا گیا، تم نے نہیں روکا. ہائے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی روحانی بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں اپنی عزتوں کو داغدار کرتی رہی. مسلمانوں تم سوتے رہے. جاؤ دیکھو قل سیروا فی الارض، آج وہ امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے جس کی عزت کا رب کعبہ نے وعدہ کیا تھا. میرے رب نے کہا تھا ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، وانتم الاعلون، بلندی تمہاری ہوگی، عزتیں تمہیں ملیں گی، شہرتیں تمہیں ملیں گی، غلبہ تمہارا ہوگا. لیکن میرے رب نے ایک شرط لگائی تھی. رب کعبہ نے کہا تھا ان کنتم مؤمنین، ایمان ہاتھ سے نہ جانے دینا، دین نہ چھوڑنا. جب تک حقیقی مسلمان تم رہو گے ساری کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی. اس لیے مسلمانوں اگر عروج چاہیے، عزت چاہیے، تو پھر ہمیں اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، آپس میں اتحاد قائم کرنا پڑے گا، نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، نوجوان بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہمیں اپنا فرض سمجھنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ اللہ عروج دے گا، اللہ بلندی دے گا. یہ جو ہمارا زوال ہے پھر بلندی میں بدلے گا. امام مالک نے اسی کا حل ایک جملے میں یوں بیان کیا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها. جن اوصاف میں امت کو ماضی میں عروج ملا تھا انہی اوصاف سے حال اور استقبال میں عروج ملے گا. اس شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اٹھ شعر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے. اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.